کہ بہت سے لوگ پاکستان میں انصاف کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس انصاف کی تلاش میں کچھ تو اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار اس کی تو یہ پٹیشن ایک پینڈنگ پڑی تھی، یہ ریلیف کی درخواست اس کی پینڈنگ پڑی تھی۔ اور اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پاکستان میں نظام انصاف صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے، اور غریب اس میں پھنس جاتا ہے تو اسے سزائیں بھی ملتی ہیں، اسے ریلیف بھی نہیں ملتا، اور جب کوئی طاقتور اس قانون کے شکنجے میں آ جائے تو تمام راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ راستے طاقتور لوگوں کے لیے کھلتے کیسے ہیں؟ اس کی ایک مثال تو میاں نواز شریف صاحب تھے، جو کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں 1947 سے لے کے سن 2022 تک ایک واحد ایسا کیس ہے جس میں ایک مجرم کو، ایک کنوکٹڈ شخصیت کو ملک سے اور عدالتوں کی جورسڈکشن سے باقاعدہ طور پہ باہر بھیجا گیا۔ اور اس نظام میں کس کس طرح سے یہ چیزیں ہوئیں، اس میں پورا نظام پوری طرح آپ کو ننگا کھڑا نظر آتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہوگا وہ اس نظام میں ہر دروازہ کھول سکتا ہے، پورا وفاقی کابینہ تک جا کے اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اس کا اقرار تو خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ جناب ہم نے ایک مجرم کو باہر جانے دیا۔ اس پہ بھی تھوڑی آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن کیا صرف نواز شریف نے ہی اس طاقتور ہونے کا ثبوت دیا؟ پاکستان میں ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی اشرافیہ میں لنکڈ ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسر یا جرنیل ہے، یہ نظام ان کو کہیں نہ کہیں آ کے کسی نہ کسی طرح سے بینیفٹ دیتا ہے۔ آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پروسیکیوشن ٹیم کے ساتھ ملاقات کی، اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی، اور نیاز اللہ نیازی صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کاشف عباسی صاحب کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں آئے، صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کے پروگرام میں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے نہ صرف محسن بیگ والے کیس میں بلکہ دیگر کیسز میں بھی کہا کہ نور مقدم کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، عثمان مرزا کیس کا حوالہ دیا کہ اس میں آپ نے کوئی کسی طرح کی کسر نہیں چھوڑنی کہ انصاف ہو۔ اسامہ ستی کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ پروسیکیوشن کا رول اگر اتنا اہم ہے تو پروسیکیوشن کرتی کیا ان مقدمات میں؟ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ چیلنج کیا اور کہا کہ جناب ان کے پاس ثبوت ہوتے تو سامنے لے آتے۔ اب پچھلی چند سماعتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب التوا مانگ رہا ہے، اور نیب جو التوا مانگ رہا تھا اس میں کافی ساری وجوہات ہیں، وجوہات جینون بھی ہو سکتی ہیں، کچھ انوینٹ بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس چیز کا اقرار شاید نیب کو احساس خود نیب کو بھی ہوا کہ جی ہمیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چیئرمین نیب کا یہ نوٹیفیکیشن آپ سکرین پہ اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، اظہر صدیق صاحب کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا ہے۔ کرمنل اپیل نمبر 122 آف 2018 ٹائٹل مریم نواز شریف ورسز دا اسٹیٹ۔ اس کیس میں ہو کیا رہا تھا؟ معزز جج صاحبان کون سے سوالات پوچھ رہے تھے؟ اور اس حوالے سے آج سے چند ماہ پہلے ناظرین ہم نے آپ کو باقاعدہ طور پہ ذکر کیا تھا، عدالتوں نے سوال پوچھنے، کیس وہاں پہ کس نے پریزنٹ کرنا ہے؟ پروسیکیوشن نے۔ جب بیک گراؤنڈ میں ڈیلز ہوتی ہیں، ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو پروسیکیوٹرز کبھی ان کو کرونا ہو جاتا ہے، کبھی ان کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی عدالت نہیں پہنچ سکتے، کبھی التوا مانگتے ہیں، اور آج بھی نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اظہر صدیق صاحب نے اس میں 4 ہفتے کا کم از کم التوا مانگا، جو کہ معزز جج صاحبان نے دیا، اور عرفان قادر صاحب کو کہا کہ جب آپ بھی آئے تھے ڈیفنس کاؤنسل تو آپ کو بھی دیا گیا، لیکن معزز جج صاحبان نے جسٹس عمر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالتیں نے کہا کہ اب اس میں آلریڈی بہت ڈیلے ہو چکا ہے، تو اب جب یہ دوبارہ سماعت شروع ہوگی مارچ میں، آلموسٹ 3rd ویک آف مارچ میں، تو پھر یہ ڈیلی کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، روزانہ کی بنیادوں پہ اس کی سماعت ہوگی۔ اس حوالے سے معزز جج صاحبان نے سوالات کیا اٹھائے، اور نیب پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کے منہ پہ باقاعدہ ٹیپ کیوں لگ گئی، کیوں جوابات نہیں دے سکے؟ ایک ایسا کیس جس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ کی آبزرویشن موجود ہیں، آرڈر موجود ہے، تمام ایویڈنس وہاں پیش ہوا، جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں احتساب عدالت میں۔ احتساب عدالت میں جج محمد بشیر صاحب نے جو کنوکشنز اس حوالے سے دیں، اس میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جو پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء صاحب کی چیزیں موجود ہیں، جو باہر سے ہم نے
میوچل لیگل اسسٹنس سے دستاویزات منگوائے وہ موجود ہے۔ ڈیفنس کاؤنسل کا تو کام ہوتا ہے اس نے تکنیکی انصاف تلاش کرنا ہے۔ جو سپریم کورٹ اور احتساب عدالت میں چیزیں پروو ہوئیں، تمام چیزیں پریزنٹ ہوئیں، جب ہائی کورٹ میں پہنچے تو نیب پروسیکیوٹرز اس کا جواب کیوں نہیں دے سک رہے معزز جج صاحبان کے سوالات کا، جو کہ ان کے پاس ریکارڈ پہ شاید کچھ نہ کچھ موجود بھی ہے؟ کیا اس میں ٹیکنیکل لوپ ہولز چھوڑے گئے اس کیس میں کہ شاید اس وجہ سے ان کے پاس جواب نہیں ہے؟ یا کہ جیسے کہ این آر او کی ہم بازگشت اس ملک میں سنتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جی میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، میں کسی کو ڈھیل نہیں دوں گا، تو ایک بیک گراؤنڈ میں سی بی ایم ہوا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ کچھ تجزیہ کار اور کچھ جاننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے نام لے رہے تھے تو اس وقت ایک میسیج دیا گیا کہ جناب ہم یہ نام لینا چھوڑ دیں گے، مریم بیٹی کو ریلیف چاہیے۔ تو کیا یہ وجہ ہے کہ پروسیکیوٹرز کے منہ پہ ٹیپ لگ گئی اور پھر جس طرح کا وہ ایک بیانیہ آ رہا تھا وہ تبدیل ہوا اور پورے ملک میں ماحول ایک اور بن گیا خفیہ ملاقاتوں کا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا؟ تو یہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں جب این آر او ہو رہا تھا، جب پاکستان مسلم لیگ کاف کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، ایک نئی قیادت تلاش کی جا رہی تھی اور پیچھے سے ایک سیف ایگزٹ دیا جا رہا تھا، سیف پیسج دیا جا رہا تھا۔ سوالات کیا ہیں اس حوالے سے، ان کے جوابات کیا ہیں؟ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کیا کہا تھا؟ جو ایویڈنس احتساب عدالت میں پیش ہوا جو کہ اب اپیل کا حصہ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور جو چیزیں ہم پہلے بھی پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے رہے وہ آج آپ کو پروگرام میں ناظرین تھوڑی تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ کیسز کی طرف آؤں، عثمان رئیس ایک بہت اچھے سنگر ہیں، انہوں نے ایک گانا گایا تھا اور اس گانے کے صرف 2-3 اشعار ناظرین وہاں سے شروع کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو کانٹیکس اس کا پتہ لگے گا کہ اس میں جب بات چیت ہوتی ہے نور مقدم کے والد صاحب کیا کہتے ہیں، صدف زہرا ان کا قتل ہوا تھا اور مبینہ قاتل وہ بھی چھٹ گیا۔ جو دیگر کیسز ہیں، خواتین پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب عدالتوں میں جاتا ہے کسی کو خودکشی کا رنگ دے دیا جاتا ہے، ایویڈنسز جب گیدر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور عدالتوں سے پروسیکیوشن کیا کرتی ہے، انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ آج بھی پروسیکیوشن کا رول جس پہ وزیر اعظم نے آج باقاعدہ میٹنگ کی، ایک اور کیس چل رہا ہے عدالتوں میں جس کا ٹائٹل ہے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس، اس میں بھی پروسیکیوٹر کا کردار آپ کو نظر آیا جہاں چند وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے لوگ پیش ہوتے ہیں اور پروسیکیوٹر فاخرہ سلطان نے کہا کہ جی پروسیکیوشن کو ملزمان کو بری کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک اور کیس ہے میاں منشا صاحب کا، سن 2000 میں نیب نے اس حوالے سے تحقیقات کی اور اس کے بعد سے آج 22 سال بعد بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس کی دوبارہ پیشی آئی۔ اب یہ وہ کیس ہے جس میں میاں منشا صاحب خود آن ریکارڈ آ گئے کہ جنرل مشرف کے دور میں میں گیا، افلاح جرنیل صاحب سے ملا، میری میٹنگ ہوئی اور اس کو میں نے سارا کیس سمجھایا، اس وقت یہ فائل سرد خانے میں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھی جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی اکراس دا بورڈ احتساب ہوگا تو یہ صاحب پھر چند اہم ملاقاتیں کی جن کی ویڈیوز بھی آئیں، تصاویر بھی آئیں اور پھر پتہ لگا سینٹ جیمز ہوٹل کا کیس جس پہ کہ ایف بی آر نے بہت اچھا کام کیا، ایف بی آر کی انٹیلیجنس نے بہت اچھا کام کیا، اٹیچمنٹ آف پراپرٹیز اور ایسٹس اس کا بھی ذکر آیا، وہ کیس کہاں چلا گیا؟ پھر اس میں جو پروسیکیوشن ہے وہ سڈنلی پیچھے کھینچ لی گئی۔ اس کی کیا تفصیلات سامنے وہ بھی ناظرین آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو بلکہ ایک ڈی پی او آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی ایک بات کی تھی جب ایک کوئٹہ میں ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک سیاستدان کے رشتہ دار نے گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا۔ اس گانے میں جو عثمان رئیس کا گانا ہے اس میں ہم نے یہ ساؤنڈ بائٹس رکھی ہیں صرف چند، اور اس طرح کے بے تحاشا کیسز ہیں اس پہ آج بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے نظام انصاف سے منسلک ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ طاقتوروں کے لیے انصاف رہ گیا ہے۔ جی ناظرین، ڈی پی او عمر شیخ لاہور کے ڈی پی او بھی تھے، سینئر پولیس آفیسر تھے، انہوں نے کیا کہا تھا یہ ذرا دوبارہ سنتے ہیں۔ پولیس آفیسر ٹریفک کا کوئٹہ کے چوک میں ڈیوٹی کر رہا ہے یونیفارم پہن کے اور اس کے اوپر ایک پولیٹیشن نے تیزی سے گاڑی چڑھا دی ہے اور ہم نے ایکوٹ کر دیا ہے۔ اسٹیٹ مر گئی تھی اس دن، بے شک کسی کو برا لگتا رہے۔ جی ناظرین، اور بات وہی کہ قتل کرو پھانسی نہیں لگتی کیا؟ جی ناظرین، قتل کرو یا حرام کھاؤ، کرپشن کرو، کچھ نہیں ہوتا، نکل جاتے ہیں۔ یہ پروسیکیوشن کا ایک اہم کردار ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، جس حوالے سے آج وزیر اعظم نے بھی
میٹنگ کی. جو پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس ہے اس میں پروسیکیوٹر نے خود کہا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ملزمان کو بری کر دیا جائے. پروسیکیوشن کا ایک اہم رول ہوتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.